بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج 2023 سال کا آخری دن ہے۔ کل سے نیو ایئر، نیا سال یعنی 2024 شروع ہو جائے گا۔ آج کے روز لوگ بڑی خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی کے اندر کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے تو اسلامی سال ہجری سال کے حساب سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلامی سال وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس عیسوی سال کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو بھی مناتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس خوشی منانے کے انداز پر ہے کہ آیا خوشی منانے کا انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نیو سال کے موقع پر یہ جو نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے، اس موقع پر کئی خرافات کیے جاتے ہیں، کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو شرعی طور پر جائز نہیں ہوتے، گناہ والے کام ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شراب نوشی اس موقع پر معاذ اللہ بڑی عام ہو جاتی ہے۔ بے حیائی اور بدکاری کے کام بڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری نوجوان نسل ون ویلنگ کرتے ہوئے بھی ایسے موقع پر نیو ایئر نائٹ کو نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام بہت برے ہیں۔ شراب کے حوالے سے میں بات کروں تو یاد رکھیے، طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے الخمر رأس کل فاحشۃ، کہ شراب ہر بے حیائی کی بنیاد، جی ہاں اصل ہے ہر بے حیائی کے کام کی۔ بس بات جب شراب پینی ہے تو اس کے بعد تو عقل پر ویسے ہی پردہ پڑ جاتا، دماغ معوف ہو جاتا، عقل کام ہی نہیں کرتی، اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو بندہ حرکتیں کرتا ہے وہ پھر عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، وہ شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتی، اور بے حیائی والے کاموں میں بھی بندہ ملوث ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے، اور اس کی مذمت ابھی حدیث کی روشنی میں نے عرض بھی کی۔ مزید علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شراب نوشی کی حرمت کے حوالے سے جو لکھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ شراب کا ذکر جوئے، بت اور جوئے کے تیروں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے مزید فرمایا کہ شراب کو ناپاک فرمایا گیا ہے، اور ناپاک چیز یاد رکھیے حرام ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ شراب کو عمل شیطانی فرمایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور شیطانی عمل حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں شراب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یاد رکھیے جس چیز سے بچنا فرض ہو اس کا ارتکاب حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فلاح یعنی کامیابی کو شراب سے بچنے کے ساتھ مشروط ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے شراب سے بچنا
فرض ہے اور شراب نوشی حرام ہے۔ مزید شراب کے سبب سے شیطان آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت یعنی دشمنی یہ حرام ہے، اور جو حرام کا سبب ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے مزید فرمایا کہ شراب کے سبب سے شیطان نفرت پیدا کرتا ہے، بغض ڈالتا ہے، اور بغض حرام ہے۔ مزید فرمایا کہ شراب اللہ عز و جل کے ذکر سے روکتی ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والی ہو وہ درست نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ شراب کے سبب شیطان نماز سے روکتا ہے، اور جو چیز نماز سے رکاوٹ کا سبب بنے اس کا ارتکاب یعنی وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو شراب تو ایسی بری چیز ہے، حدیث کی روشنی میں نے آپ کو مذمت عرض کی۔ مزید علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں جو اس پر گفتگو کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کی رات ہمارے ہاں شراب نوشی بہت بڑھ جاتی ہے، نہ صرف پاکستان میں جو کہ اسلامی ملک کہلاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ دنیا بھر کے ممالک میں شراب نوشی عام ہوتی ہے، اور معاذ اللہ اس قبیح عمل میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ملوث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا خوشی کا موقع ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس معنی میں خوشی بندہ منا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کا ایک اور سال عطا فرما دیا، اور اس میں انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ تو کچھ ایسے زاویے ہیں، کچھ ایسی سوچیں ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر بندہ خوشی منا سکتا ہے، اس پر کلام نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس چیز پر ہے کہ ہمارے ہاں جو مروجہ انداز ہے، ہمارے ہاں جو رائج انداز ہے خوشی منانے کا، چاہے وہ شراب نوشی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ون ویلنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بدکاری کی صورت میں ہو، یا دیگر اس طرح کی خرافات اور ناجائز کاموں کی صورت میں ہو، اصل مسئلہ اور کلام اس چیز پر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بے حیائی اور بدکاری کے کام بھی آج کی رات بڑے عام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شراب نوشی کے حوالے سے مجھے یاد آیا، بڑی پرانی بات ہے، میں نے یہ کسی اخبار میں پڑھا تھا، اخبار کی خبر میرے سامنے آئی، اس میں یہ تھا کہ شراب دوشی ہمارے ہاں پاکستان میں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر اتنی کثرت سے کی گئی کہ شراب کم پڑ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب مسلمانوں کو تو ایسا انداز زیب نہیں دیتا، مسلمانوں کا انداز خوشی منانے کا کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لیکن پہلے جو ہم لوگ انداز اپنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں لوگ انداز اپنائے ہوئے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہے تو مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں اس موقع پر نیو ایئر نائٹ کے موقع پر بے حیائی اور بدکاری کے کام عام ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ بد نگاہی کا خوب سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2475 ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کچھ اس طریقے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی نور ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، نور ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ تو زانی جو ہے وہ حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جس وقت وہ مومن ہوتا ہے، نور ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے بدکاری کے کام کی، زنا کے کام کی۔
اسی طرح سے ہمارے ہاں معاذ اللہ بد نگاہی کا سلسلہ بھی عام ہوتا ہے. بعض خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی اس موقع پر باہر نکلتی ہیں اور بد نگاہی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، ایسے کام کی سخت مذمت بیان کی گئی. اور اس کے بارے میں ایک وعید یہ حدیث میں موجود ہے کہ بروز قیامت اس کی آنکھوں میں شیشہ ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. اللہ اکبر! کیسے برداشت کریں؟ ہم تو نہیں برداشت کر سکتے. چاہے قبر کا کوئی عذاب ہو یا جہنم کا عذاب ہو، ہم ہرگز اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک اور کام بھی ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ہوتا ہے، اور وہ ہے ون ویلنگ کا. بڑے جو روڈ ہوتے ہیں جہاں پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا، وہاں پر نوجوان نسل نکل کر موٹر سائیکل لے کر ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے بعض اوقات. حالانکہ انتہائی برا کام ہے یہ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اور کئی ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں، قریب فلاں نوجوان لڑکا ون ویلنگ کرتے ہوئے گر پڑا اور دنیا سے ہی چلا گیا. حالانکہ ون ویلنگ کرنا کوئی فرض تھا، اس پہ واجب تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی تو سخت مذمت ہے. جی ہاں، آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور نوجوان نسل بالخصوص یہ نیت کرے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے، نہ ون ویلنگ کریں گے اور نہ اس طرح کی اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کریں گے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان کے لیے اس کے اللہ عز و جل کا فرمان اور اس کے نبی کا فرمان بڑا اہم ہوتا ہے. اور مسلمان نے اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہوتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہوتا ہے. کلمہ پڑھا ہوا نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ صرف اللہ عز و جل ہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے سب سے. اس کا جب فرمان سامنے آئے تو اس پر سر تسلیمیں خم کر دینا چاہیے. اب اپنی نفسانی خواہشات کو یا دیگر معاملات کو پیچھے رکھ دینا چاہیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یاد رکھیے اس آیت مبارکہ کا جہاں مفسرین نے جہاں اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا، وہاں ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنے. تو یہ ون ویلنگ بندے کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ ون ویلنگ ہلاکت کا سبب بنی ہے. بلکہ بعض اوقات یہ جب 1 جنوری کی اخبار نکلتی ہے تو اخباروں میں بعض اوقات اس طرح کی خبریں موجود ہوتی ہیں کہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر اتنے نوجوان افراد ون ویلنگ کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کتنی بری موت ہے کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے بندہ دنیا سے جائے. تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے کہ اس طرح کی کبھی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ساری رات جاگا جا رہا ہوتا ہے اور پھر صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے اور دیگر خرافات میں مبتلا ہوا ہوتے ہیں. تو اس سے بھی توبہ کیجئے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو وہ انداز بتائے جو نہیں ہونے چاہیے. جب مسلمان کو کوئی خوشی ملے، کوئی خوشی کا موقع آئے، تو احادیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، قرآن میں اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی موجود ہے. آئیے عرض کرتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے آپ کو میں
صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 2999 عرض کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن. فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا کمال کا ہے کہ اس بندہ مومن کیا ہر امر جو ہے وہ خیر والا ہے، وہ بھلائی والا ہے. اور فرمایا کہ یہ شان صرف مومن ہی کی ہے. اور وہ کس طریقے سے بندہ مومن کا ہر عمل خیر والا ہے، بھلائی والا ہے. حدیث میں آگے فرمایا گیا کہ ان اصابتہ سراء شاکرا، کہ بندہ مومن کا انداز یہ ہوتا ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب کوئی خوشحالی میسر آتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. اور پھر آگے حدیث میں فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت درپیش ہو تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یوں یہ اس مومن کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیے کیا انداز بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں. خوشی کے موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے جو حدیث میں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں جس سے روکا گیا. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو حدیث اور قرآن میں کہا گیا. ہمیں وہ کام نہیں کرنا جو شیطانی کام ہے، جو حرام کام ہے اور جو ناجائز کام ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف میں پڑھ رہا تھا. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 2774 ہے. آئیے اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. ہم امتی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، الحمدللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی خبر ملتی، آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حدیث مبارکہ میں ہے سنن نبی داؤد شریف حدیث نمبر 2774. عن ابی بکرۃ عن النبی قال اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ. حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا جب آپ کے پاس کوئی خوشی کا معاملہ آتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ایسا کمال کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کاش ہم بھی اسی انداز کو اپنانے والے بن جائیں. جب بھی کوئی خوشی ملے، اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، کسی کی شادی ہو، کسی کو کاروبار میں خوب فائدہ ہو، کوئی اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل جائے، کوئی بھی خوشی کسی کو حاصل ہو، کوئی بھی نعمت کسی کو حاصل ہو، اس پر یہ انداز اختیار کیا جائے جو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا. وہ انداز کیا ہے؟ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی مسلم شریف کی، اس میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ شکر جو ہے وہ دل سے بھی ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور اپنے کردار سے بھی شکر ادا ہوتا ہے. تو ہم اللہ عز و جل کا شکر اپنے دل سے بھی ادا کرنے والے بنے جب ہمیں خوشی ملے، اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اور اپنے کردار سے بھی ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے بنے. نہ کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا. اب خود غور کیجئے، کیا نیو ایئر نائٹ کے موقع پر شراب پینا یہ اللہ کا شکر ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے کیا دیگر خرافات یا ناجائز کام کرنا، بدکاری کے کام کرنا، ون ویلنگ کرنا، کیا یہ اللہ کا شکر کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ شکر کردار سے اس طرح سے ہوگا کہ ہم نیکیوں میں اپنی زندگی بسر کریں اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی عطا کرے۔ خوشی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا۔ تو اللہ ہمیں خوشی عطا کرے اور ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنی عجیب بات ہے۔ اگر اسی بات کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو مسلمان کا قدم اللہ کی رحمت سے امید گناہ کی طرف نہیں اٹھے گا اس موقع پر، کہ مجھے خوشی اللہ دے رہا ہے، مجھے بیٹے کی نعمت ملی اللہ دے رہا ہے، مجھے کوئی اور نعمت ملی اللہ دے رہا ہے۔ تو جو مجھے نعمت عطا کر رہا ہے، اب تقاضا کیا ہے؟ جس کا احسان مجھ پر ہے، اب اس تقاضا کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا نافرمانی کروں؟ یقیناً ایک ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس موقع پر تقاضا یہ ہے کہ جس ذات کی طرف سے نعمت ملے اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس کی نافرمانی والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بھی ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں۔ آج امیر اہل سنت آج کی رات خصوصی مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے مدنی چینل پر، اس کو بھی آپ دیکھیے اور مدنی چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت اچھی چیزیں وہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور نیت کر لیجیے، اور یہیں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ آج نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کسی بھی ناجائز کام میں مبتلا نہیں ہونا، نہ شراب نوشی کی طرف جانا ہے، نہ بے حیائی اور بدکاری کے کام کی طرف جانا ہے، نہ ون ویلنگ کی طرف جانا ہے، نیکیوں والا کام کرنا ہے۔ اور اللہ کے حضور یہ دعا کی جائے کہ اللہ عز و جل اب آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے بچا۔ یا اللہ عز و جل اس نئے سال کے موقع پر میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے گھر بار میں برکت عطا فرما، میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اسی طریقے سے دعائیں کی جائیں، اس موقع پر دعائیں مانگی جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ